السلام علیکم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل پہلا روزہ ہوگا پاکستان کے اندر، سعودیہ میں آج پہلا روزہ ہے۔ ہمارے ملک میں مہنگائی رمضان کی وجہ سے اور زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے بھی مہنگائی تھی، لیکن رمضان کی وجہ سے اکثر چیزوں میں بلکہ ہر چیز میں ہی اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء، سبزیوں میں، پھلوں میں، خشک فروٹ کھجوروں وغیرہ میں، اور دالوں میں، چاولوں میں، اناج میں، تمام چیزوں میں، کھانے پینے کی تمام چیزوں میں ان کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو حکومت سے گزارش ہے کہ حکومت ریلیف کے نام پر اہل پاکستان کو مطلب کہ ظاہری طور پر مدد کر رہی ہے، لیکن عوام کو یہ سب چیزیں تب فائدہ دیں گی جب بنیادی ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ مطلب کہ بجلی، گیس اور مکمل طور پر جو مہنگائی ہے اس کو کم کیا جائے تو پھر ہی عوام کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح آٹے کا تھیلا دینے سے یا نگہبان راشن دینے سے، یعنی وہ تو چند دن ہی کھا سکیں گے، وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ، اور ان کو بے عزتی کر کے اور بڑا ان کو خوار کر کے وہ چیزیں ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ بڑے آرام سے عزت کے ساتھ کم ہی کسی کو ملا ہوگا۔ تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ عوام کا ضرور خیال کرے اور اپنے خرچے کم کرے، اور اپنے باقی جو ترجیحات ہیں ان سے نظر ہٹا کر پہلے عوام کو فوائد پہنچائیں، عوام کی جان و مال، عزت، صحت، تعلیم اور ان کے ایمان کا تحفظ کرنے میں کردار ادا کریں۔ تو دوسرے نمبر پر میں حکومت سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ناجائز منافع خور ہیں ان کے حوالے سے بھی سخت ایکشن لیا جائے، اور ان کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی پاداش کے اندر جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو مکمل سزا دی جائے، اور ان کو یہ محسوس کروایا جائے کہ جو ایسا کرے گا اس کا یہ حال ہوگا، تاکہ کوئی اس طرح عوام کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ اور اگلی بات میں عوام سے کرنا چاہتا ہوں، عوام جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اکثر بندوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ہر چیز جو بھی بیچنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ منافع لینا ہے۔ تو میرے محترم حضرات، میرے محترم ساتھیوں، بھائیوں، ہمیں جائز منافع لینا چاہیے۔ یہ بات بھی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتوں کو متعین کرنے پر پابندی نہیں لگائی کہ حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے چیزوں کی قیمتوں کو پابند کیا جائے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور تربیت کی ہے کہ جائز منافع لیا جائے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جتنا منافع جائز ہے وہ چھوڑ کر ہم اس قدر لالچی ہو جائیں اور طمع خور ہو جائیں کہ ہمیں اپنی آخرت بھول جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی جو پیٹ اور ہوس کی لالچ ہے یہ دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی، بلکہ اس کی ہوس اور لالچ اور اس کی پیٹ کی جو بھوک ہے یہ قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی۔ تو
تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اتنا لالچ والا ہے کہ وہ کسی مسلمان کی مجبوری کا بھی خیال نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ چیز اپنے سامنے رکھتے تھے، وہ کسی سے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، کسی کی جہالت یا بے علمی کی وجہ سے اس کو دھوکے کے ساتھ چیز مہنگی نہیں دے دیتے تھے، یا دھوکے کے ساتھ اس کی جو اصل قیمت ہے اس چیز کو اس کی کم قیمت سے خرید نہیں لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے۔ حضرت جریر ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی بیعت کی تھی۔ حضرت جریر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، اور انہوں نے اس بیعت کا حق کس طرح ادا کیا کہ ایک بندے کے پاس ایک سواری تھی، تو اس سے پوچھا کہ یہ سواری مجھے دے دو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو اور 200 درہم مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا یار، حضرت جریر نے کہا کہ آپ کی سواری اس سے مہنگی ہے۔ انہوں نے کہا چلے پھر آپ بتا دیں کتنے کی ہے۔ تو جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سواری آپ کی 500 درہم کی ہے۔ پھر انہوں نے سواری پر یعنی سوار ہوئے اور سواری کو چلا کر دیکھا، تو پھر کہا کہ بھائی آپ کی سواری اس سے بھی مہنگی ہے، آپ 800 درہم مجھ سے لیں اور اپنی سواری مجھے دے دیں۔ تو ہمارا حال دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 200 درہم کی بجائے 800 کسی نے دینا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سواری چیک کرنے کے بہانے وہ فرار ہو جاتا۔ تو ہمارے حالات دیکھ لیں، جب نیتیں خراب ہوں تو پھر حالات اس طرح کے بنتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باء سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى سمحا، کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے، جب خریدتا ہے تو آسانی سے، جب بیچتا ہے تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ دونوں طرف سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ لینے والا بھی فراڈ نہ کرے اور دینے والا بھی فراڈ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی اصل قیمتوں سے کئی گنے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر جو مجبور غریب مسلمان ہوتے ہیں وہ ان بنیادی چیزوں کی سہولت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے سحری افطاری کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اس حوالے سے بھی سن لیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو اللہ کے رسول نے گنہگار کہا ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو ملعون بھی کہا گیا ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کی 2-3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی چیز کو مارکیٹ سے غائب کر دینا، پھر لوگوں کو ضرورت ہو اور پھر بلیک کے اندر اس کو بیچنا اور بہت زیادہ قیمت لگا کر بیچنا۔ جس طرح بعض دفعہ پٹرول میں ہوتا ہے، پٹرول کی قیمت نے بڑھنا ہوتا ہے تو لوگ اس کو روک لیتے ہیں، اور پھر جب مطلب تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اور زیادہ پیسے لے کر دیتے ہیں، اور پھر جب قیمت حکومت کی طرف سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو بڑی ہوئی قیمت کے ساتھ زیادہ کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بھی ذخیرہ اندوزی اس طرح کرتے ہیں کہ ایک چیز کو شارٹ کر دیتے ہیں، سارے تاجر مل کر پھر اس کی مطلب کہ بہت زیادہ قیمت بڑھا کر اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ ایک چیز کو روک لیا اور پھر اس کو مارکیٹ میں اس کی کمی ہو گئی، لوگ اس کے اندر مطلب کہ ضرورت مند، جس طرح مثال کے طور پر گندم ہے یا کوئی چاول ہے یا کوئی بھی چیز ہے، چینی ہے، تو مارکیٹ میں جب شارٹ ہو جائے تو اس کو روکے رکھنا اور اس کو بہت زیادہ قیمت میں بڑھا کر دینا، یہ بالکل بھی دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز اس کو سٹور کر لیا جائے اور جب ضرورت ہو، مطلب کہ بندہ تھوڑا سا منافع کے ساتھ اس کو بیچ دے، ویسے لوگوں کو تنگ نہ کرے،
کوئی چیز اس طرح چھپا نہ لے کہ لوگوں کو ضرورت رہے اور لوگ ڈھونڈ رہے ہوں. تو مطلب کہ کوئی بھی کاروبار ہے، تجارت کی غرض سے کوئی چیز روک لی جائے، یا کوئی بندہ ذمہ دار ہے اپنی جنس کو روک لے، جب اس کا تھوڑا سا ریٹ مناسب ہو تو بیچ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت کی ہے اس کو ہمیں مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. ہم جب کسی کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، کسی کو تنگ کریں گے، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو کل ہمیں اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. اور دوسری بات، ہماری کمائی حرام ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو ناجائز پیسے کمائے ہوتے ہیں وہ حلال کمائی کو بھی حرام کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ نکل بھی جاتے ہیں. پیسے وہ جو ہم نے ناجائز طریقے سے کمائے ہوتے ہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر آسانیاں ہم نے پیدا کرنی ہیں. خاص طور پر ان لوگوں کو، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جو تاجر ہیں، جو چیزوں کو فروخت کرتے ہیں. تو یہ صدقے کی نیت کے ساتھ آپ کو اصل قیمت سے کم کر کے دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ بندہ جو اصل قیمت ہے اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر قیمت وصول کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک ذہنیت عطا فرمائے، انسانیت کا خیر خواہ بنائے، اور اپنے وطن اور اپنے ملک اور اپنے عوام کا ہمدرد بنائے. اللہ تعالیٰ حکومت کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ریلیف ہے اس کے حوالے سے بھی بڑے فراڈ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، کہ مطلب جو رقم عوام کے لیے مختص کی جاتی ہے تو جو اس کے متعلقہ افسر ہوتے ہیں، آفیسر ہوتے ہیں، وہ اس کو دیانتداری کے ساتھ استعمال نہیں کرتے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو جن کی امانت ہے ان تک پہنچانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان تعدوا الامانات الی اہلھا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں امانتوں والوں کے سپرد کر دیں. اسی طرح یہ جو حکومت غریبوں کے لیے پیسے بھیجتی ہے یہ بھی ان کو امانت داری کے ساتھ ان کو پہنچانے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے اور بدعنوانی سے اور اس طرح کی کرپٹ مشن سے اللہ تعالیٰ، کرپشن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. السلام علیکم.